ہر دن ایک نیکی ایسی کریں چاہے وہ بہت چھوٹی کیوں نہ ہو. ویسے نیکی کو میرے حضور نے کہا کہ چھوٹی نہ سمجھنا، نیکی بڑی ہوتی ہے، نیکی بڑی ہوتی ہے. لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق. نیکی کو چھوٹی نہ سمجھنا اگرچہ تم کسی اپنے مومن بھائی کو خندہ پیشانی سے ملے کیوں نہیں. راستے سے پتھر اٹھا کے پھینک دینا یہ بھی نیکی ہے. صرف ایک نیکی 1 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 10 سیکنڈ کی بھی ہو سکتی ہے، 15 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے. ایک نیکی روز ایسی کریں جس نیکی کو تمہارے اور تمہارے رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا. روزانہ ایک نیکی. آپ کہیں گے کئی دن تو بڑے مصروف ہوتے ہیں، تو کیسے ہم وہ نیکی کریں کہ جس کو کوئی نہ جانتا ہو؟ تو میاں آپ ایسا کر سکتے ہیں نا کہ کسی شخص کے لیے ظاہر الغیب میں، یعنی اس کی پوشیدگی میں اس کو بھی پتہ نہ ہو، تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دیں کہ اللہ میرے فلاں بھائی پر خیر کر دے، اس کی بخشش کر دے، اور اس کو ساری زندگی بتائیں بھی نہ، چلتے چلتے رستے سے کوئی چیز ہٹا دیں جس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو. یعنی کچھ نیکی ایسی کریں جس کو لوگ دیکھتے بھی ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن ایک نیکی روز کی ایسی کریں کہ جس کو آپ کے علاوہ اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو. وہ چھوٹی چھوٹی بھی ہوں اور آہستہ آہستہ بڑی بڑی بھی نیکیاں ہوں. تو پھر دیکھنا کہ زندگی کتنی سرور دیتی ہے. اس سے برکت کیا ہوگی؟ دل میں خلوص پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. مخفی نیکی کی اپنی لذت ہوتی ہے، وہ لذت آنی شروع ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے کہ آج ایک کی ہے، کل 2 کریں، پرسوں 3 کریں، پھر چھوٹی کی ہے تو بڑے لیول کی نیکی کریں. اس کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے، اس کا اپنا سرور ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ عمل کر سکیں گے. اپنے لیے وقت ضرور نکالیں اور سونے سے قبل سارے دن کا جائزہ لیں، اور جب جائزہ لیں گے تو بڑی چیزیں آپ کو سامنے آئیں گی. فرمایا گیا نا، حاسبو قبل ان تحاسبو. قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب خود کیا کرو. اپنا حساب جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہے یا حج کیا ہے ان کو میری اس بات کی زیادہ سمجھ آئے گی، باقی بھی سمجھ جائیں گے. جب آخری دن ہوتا ہے نا عمرے کا یا حج کا، واپسی کا، تو اس وقت کیا مسئلہ بنا ہوتا ہے سب کو کہ وہ کنڈا لے کے نا سارے اپنا سامان تول رہے ہوتے ہیں کہ وہ وزن پورا ہو جائے، ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ بنے. حالانکہ وہاں تلنا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہی تول کے میاں وزن پورا کر لو، وہاں 3 کلو 4 کلو بڑھ گیا تو وہاں پھر نکال کے کیا کریں گے سامان کا. تو وہ پہلے ہی وہاں وزن پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو. تو یہی یہ حدیث ہے، یہی فرمان ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو. وہاں پریشانی نہ ہو، یہی وزن پورا کر کے جاؤ. تو یہی اپنے اعمال تولو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اندر اترو، اور پھر دیکھنا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی. زندگی بہت بگاڑ لی، اب زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. اور اگر میرے اور آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں، قضا نمازیں، تو ہم سب سے پہلے اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں. حتیٰ کہ یہ جو نمازوں کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں تو جتنی دیر تک قضا پوری نہ ہو جائے اس وقت یہ جو وقت ہے یہ بھی قضا نمازوں میں جو ہے وہ صرف کریں. ظہر کی نماز پڑھی ہے تو 2 سنتیں 2 نفل پڑھنے کی بجائے 4 فرض قضا فجر کے پڑھ لیے جائیں، اور فرصت ہے تو اور زیادہ پڑھ لی جائے. اسی طرح عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، مغرب کے پہلے، مغرب کے بعد، مختلف قضا تو کسی وقت پڑھی جا سکتی ہے، سوائے جو ہے وہ 3 اوقات کے جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سر پہ ہو، غروب ہو رہا ہو. عصر سے مغرب تک جو ہے وہ نفل نماز نہیں ہے، لیکن قضا اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو بعض اوقات ایسے ہوں مغرب کے وقت مسجد میں جائیں تو عشاء تک مسجد میں رہیں اور قضا نمازیں پڑھتے رہیں. اپنا کھاتا جو ہے جلدی جلدی برابر کریں.